آپ سن رہے ہیں ایک دلیر بہادر جنگجو جرنیل سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کی مکمل داستان، جس نے اسلام کے پرچم دنیا کی ہر چھوٹی اور بڑی چوٹی پر لہرائے۔ تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ پھر ایک سال بعد ملکہ ایلیز کے ہاں ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ ملکہ نے بیٹے کا نام رچرڈ رکھا۔ یہ وہی بچہ رچرڈ ہے جسے آج بھی عیسائی دنیا شیر دل رچرڈ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور اس بچے نے جوان ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی سے کئی صلیبی جنگیں لڑیں۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفت اور شہنشاہ جرمنی کارنٹ سوم اپنی محرومیوں اور ناکامیوں کا ماتم کرتے ہوئے کب کے واپس جا چکے تھے اور ایک بھولی ہوئی داستان بن کر رہ گئے، مگر ایک انتہائی متعصب عیسائی نوجوان گارنیٹ ابھی تک اس علاقے میں اپنی ماں لوزی کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ گارنیٹ کی طرح لوزی بھی مذہبی معاملات میں دنیا کی انتہائی تنگ نظر عورت تھی۔ اگر اس کے اختیارات میں ہوتا تو وہ صفحہ ہستی سے مسلمانوں کا وجود مٹا کر رکھ دیتی۔ لوزی والیے تلیتلا اندلس فینش کی بیوی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ جس طرح عیسائیوں نے اندلس اسپین میں مسلمانوں کے سینکڑوں سالہ اقتدار کی بنیاد اکھاڑ کر پھینک دی تھی، اسی طرح بغداد اور مصر کو بھی نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ وہ اپنی آنکھوں میں یہی خواب لے کر شہنشاہ جرمنی اور شہنشاہ فرانس کے ساتھ اندلس میں یروشلم آئی تھی۔ پھر جب شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کارنٹ دوسری صلیبی جنگ میں شکست فاش کھا کر واپس جا رہے تھے تو لوزی نے انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں کہا تھا، یہ دونوں عیسائیت کی پیشانی پر ایک بدنما داغ ہیں۔ یسوع مسیح ان پر زمین تنگ کر دیں اور آسمان ان پر لعنت برسائے۔ لوزی کی اسلام دشمنی کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے دربار کے سارے عیش و آرام چھوڑ کر یروشلم میں خانہ بدوشوں کی طرح پڑی ہوئی تھی اور روزانہ اپنے بیٹے گارنٹ کے جذبات کو معتشل کرتی رہتی۔ میں اس وقت تک اندلس واپس نہیں جاؤں گی جب تک کسی مسلمان ریاست پر عیسائیوں کا قبضہ نہیں ہوگا۔ گارنیٹ اپنی ماں کے جذباتی تقریروں سے متاثر ہو کر مستقبل کے منصوبے بندی کرنے لگا۔ وہ عیسائی بستیوں میں جاتا اور اپنے ہم عقیدہ لوگوں کو صلیبی جنگوں کی یاد دلا کر ان کے مذہبی غیرت کو ابھارتا، اس کے ساتھ ہی انہیں دولت اور اقتدار کی ترغیب بھی دیتا، یہاں تک کہ گارنیٹ کی فوج کے ساتھ ہزاروں مقامی عیسائی بھی شامل ہو گئے۔ پھر وہ برق رفتاری کے ساتھ حصن اریما کی طرف بڑھا۔ یہ قلعہ طرابلس کے عیسائی حکمرانوں اکاؤنٹ آف ٹریپولی کی سلطنت میں شامل تھا۔ کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ ایک عیسائی لشکر دوسری عیسائی سلطنت پر حملہ آور ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ کاؤنٹ آف ٹریپولی اس صورتحال سے بے خبر تھا۔ پھر اسی بے خبری کے عالم میں اندلس کے شہزادے گارنیٹ نے حصن اریما کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ طرابلس کے حاکم کو اپنے ایک ہم قوم کی اس حرکت پر شدید اذیت پہنچی۔ اس نے کسی تاخیر کے بغیر اپنے ایک تیز رفتار قاصد کو یہ پیغام دے کر گارنیٹ کے پاس بھیجا۔ اس وقت عیسائیت شدید آزمائشی مراحل سے گزر رہی تھی۔ ایسے سنگین حالات میں ایک عیسائی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے ہم مذہبوں کو نقصان پہنچا کر انہیں انتشار میں مبتلا کرے۔ شہزادہ گارنیٹ نے حاکم طرابلس کو سخت جواب دیتے ہوئے لکھا، اگر تم سچے صلیبی ہو تو میرے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کرو یا پھر طرابلس کا تخت خالی کر دو۔ ایک بزدل مسیح کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں جو اپنے عیش و آرام پر قومی مفادات کو قربان کر دے۔ حاکم طرابلس جانتا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا انجام کیا ہوگا، اس لیے اس نے فوری طور پر سلطان نور الدین محمود زنگی کو خط لکھا، اگر میری حکومت کے تحفظ کی ضمانت دی جائے تو میں ذاتی طور پر اس بات کو پسند کروں گا کہ آپ آگے بڑھ کر حصن اریما کے قلعے پر قبضہ کر لیں۔ حاکم طرابلس نے اپنے اقتدار بچانے کے لیے نہایت دور اندیشی سے کام لیا تھا۔ اگرچہ وہ خود ایک فریب کار انسان تھا، لیکن اس حقیقت سے باخبر تھا کہ مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس لیے حاکم طرابلس نے سلطان نور الدین محمود زنگی کو حصن اریما کے قلعے پر قبضہ کرنے کے لیے پیشکش کی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر شہزادہ گارنیٹ کو نہ روکا گیا تو پھر اقتدار کے ساتھ اس کی زندگی کو بھی شدید خطرہ لاحق ہوگا۔ اس وقت والی شام دمشق کے علاقے بعلبک میں مقیم تھا۔ حاکم طرابلس کا پیغام ملتے ہی سلطان نور الدین زنگی ایک لشکر جرار لے کر حصن اریما کی طرف بڑھے۔
وزیر معین الدین نے بھی سلطان کا ساتھ دیا۔ مزید احتیاط کے طور پر سلطان نور الدین زنگی نے اپنے بڑے بھائی سلطان سیف الدین غازی سے بھی فوجی امداد کی درخواست کی اور طرابلس کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی کا لشکر طوفان برق رفتار کے ساتھ اپنے ہدف کی جانب رواں تھا۔ وہ اندلس کے شہزادے گارنیٹ کو سنبھلنے کا موقع دینا نہیں چاہتے تھے۔ اسلامی لشکر نے یہ طویل فاصلہ 3 دن میں طے کیا اور آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائی فوج نے مسلسل 4 دن تک قلعے کی فصیلوں پر کھڑے ہو کر تیروں کی ایسی بارش کی کہ اسلامی لشکر چند قدم سے آگے نہ بڑھ سکا۔ اسی دوران میں سلطان سیف الدین غازی کا لشکر بھی آ پہنچا، جس کی قیادت والی جزیرہ امیر عز الدین کر رہا تھا۔ آخر طویل غور و فکر کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی کے حکم پر مسلمان سپاہیوں نے قلعے کے جنوبی حصے میں بارودی سرنگ بچھانی شروع کی۔ شہزادہ گارنیٹ نے سلطان عادل کی جنگی حکمت عملی کو ناکام بنانے کے لیے اپنے ماہر تیر انداز جنوبی فصیل پر پہنچا دیے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے تیروں کی بارش تیز ہو گئی اور سینکڑوں مسلمان سپاہی اپنے خون میں نہا گئے، مگر بارودی سرنگ بچھانے کا کام جاری رہا۔ ایک فوجی کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا شہید ہوتا تھا تو فوراً ہی دوسرا سپاہی آگے بڑھ کر اس کی جگہ لے لیتا، یہاں تک کہ صلیبی تیر اندازوں کے بازو شل ہو گئے اور تیروں کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ پھر ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور حصن عظیمہ کے قلعے کی جنوبی فصیل اڑ گئی۔ اہل ایمان نے نعرے تکبیر بلند کیا اور قلعے میں داخل ہو گئے۔ صلیبیوں نے کچھ دیر تک جم کر مقابلہ کیا، مگر جب ان کی بڑی تعداد موت کا لقمہ بن گئی تو قلعے میں ہر طرف عیسائیوں کی چیخیں گونجنے لگیں۔ ہر صلیبی عورت مرد پناہ مانگ رہا تھا، امان امان۔ اسلامی لشکر کی تلواریں نیام میں چلی گئیں اور صلیبیوں کو گرفتار کیا جانے لگا۔ اسیران جنگ میں حاکم طلیطلہ اندلس کی جابر اور صفاق اور اسلام دشمن بیوی لوزی بھی شامل تھی۔ شہزادہ گارنیٹ کسی نہ کسی طرح قلعے سے نکل کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس وقت اس کے خوف کی کوئی انتہا نہیں رہی جب اس نے دوسرے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنی۔ گارنیٹ نے پلٹ کر دیکھا، ایک مسلمان شاہ سوار اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ شہزادے نے اپنے گھوڑے کی رفتار اور بڑھا دی، مگر اس کی یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ اگر تم خود کو میرے حوالے کر دو تو میں اپنے امیر کی طرف سے تمہاری جان بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ میدان میں مسلمان شاہ سوار کی پرجلال آواز گونجی۔ شہزادہ گارنیٹ کو یہ اجنبی آواز اپنے بہت قریب محسوس ہوئی۔ اگرچہ وہ مسلح تھا اور اپنے پیچھے آنے والے مسلمان سپاہی کا مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن عیسائی فوج کی شکست کے باعث وہ بدحواس ہو گیا تھا۔ شہزادہ گارنیٹ کو اپنی جان زیادہ عزیز تھی۔ اس نے آخری تدبیر کے طور پر اپنے گھوڑے کو ایڑی ماری، مگر مسلم شاہ سوار اس کے سر پر آ پہنچا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے گارنیٹ کا گھوڑا لڑکھڑایا اور منہ کے بل زمین پر گرا۔ یہ حادثہ اس قدر اچانک ہوا کہ شہزادہ گارنیٹ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اس کے ہاتھ سے لگام چھوٹ گئی اور وہ خود بھی گھوڑے کی پشت سے اچھل کر دور جا گرا۔ پھر اس پر فوراً ہی یہ راز فاش ہو گیا کہ تعاقب میں آنے والے مسلمان شاہ سوار نے اپنی شمشیر کی بھرپور وار سے گھوڑے کی پچھلی ٹانگ کاٹ دی تھی۔ شہزادہ گارنیٹ کی زمین پر گرتے ہی مسلم شاہ سوار نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں اور تیزی کے ساتھ شمشیر بکف نیچے اتر آیا۔ موت کو اپنے قریب دیکھ کر شہزادہ گارنیٹ کے چہرے پر وحشت ٹپکنے لگی۔ تم اپنی بدحواسی درست کر لو اور مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، مسلم شاہ سوار نے بے نیازانہ کہا۔ ہم لوگ اپنے دشمن پر پیچھے سے وار نہیں کرتے، تم بھی پیادہ پا ہو اور میں بھی، یہ برابر کا مقابلہ ہے، اور اٹھو اور قسمت آزمائی کرو، دیکھیں قدرت کس کا ساتھ دیتی ہے۔ شہزادہ گارنیٹ کو اپنی بینائی اور سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی دشمن اتنا وسیع القلب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ موقع غنیمت جان کر اندلس کا شہزادہ تیزی کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے اپنے دشمن پر ایک بھرپور وار کیا۔ مسلم شاہ سوار نے نہایت چابک دستی کے ساتھ گارنیٹ کا وار روکا۔ پھر کچھ دیر تک دونوں شمشیر زن مختصر پینترے بدل کر اپنے اپنے داؤ آزماتے رہے، یہاں تک کہ شہزادہ گارنیٹ کے دائیں ہاتھ پر کاری ضرب آئی اور تلوار چھوٹ کر دور جا پڑی۔ مسلم شاہ سوار نے اندلس کے شہزادے کو ایک اور موقع دیا، مگر اب اس کا زخمی ہاتھ شمشیر کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں تھا۔
دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مسلم شاہ سوار اپنے گھوڑے کی پشت پر تھا اور شکست خوردہ عیسائی شہزادہ لڑکھڑاتا ہوا گھوڑے کے ساتھ چل رہا تھا۔ تمام صلیبی سپاہیوں کو پازنجیر کرنے کے بعد شہزادہ گارنیٹ کی تلاش شروع ہوئی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کو بتایا گیا کہ وہ کسی خفیہ راستے سے فرار ہو چکا ہے۔ سلطان عادل نے فوراً ہی یہ فرمان جاری کر دیا کہ برق رفتار شہ سواروں کا ایک دستہ مختلف راستوں پر نکل جائے اور شہزادہ گارنیٹ کو زندہ گرفتار کر کے سر دربار پیش کیا جائے۔ ابھی وہ شاہ سوار شہزادہ گارنیٹ کی تلاش میں نکلنے ہی والے تھے کہ شہزادہ گارنیٹ مسلم سپاہی کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔